السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ سامعین محترم، آج کا مسئلہ ہے شبینہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بعض جگہوں پر شب برات میں شبینہ ہوتا ہے، جس میں 2-3 حافظ قرآن مائک پر باری باری سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ پہلے ہی سے باضابطہ چندہ ہوتا ہے اور اس چندے کی رقم کے ذریعے مائک کا انتظام ہوتا ہے، روشنی کا انتظام ہوتا ہے، مٹھائی کا انتظام ہوتا ہے، مجلسیں جمتی ہیں، چائے اور بسکٹ کا انتظام ہوتا ہے۔ ادھر حافظ قرآن قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر بسکٹ کا دور چل رہا ہوتا ہے، چائے نوشی ہوتی رہتی ہے، لوگ گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں، اور ادھر مائک کی تیز آواز کے ذریعے سے محلے میں اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دوبھر ہو جاتا ہے۔ کوئی آرام کرنا چاہیں تو انہیں سونا مشکل ہو جاتا ہے۔ آواز نہ صرف محلے میں رہتی ہے بلکہ محلے سے باہر بھی وہ آواز گونجتی ہے، اور مائک کی تیز آواز اس سناٹے والی رات کے اندر بھی، سکون چاہنے والی رات کے اندر بھی اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے کہ اگل بغل کی جو آبادیاں ہوتی ہیں، اور عام طور سے اکثر آبادی غیر مسلم بھائیوں کی ہوتی ہے، انہیں بھی رات میں آرام کرنا اور سونا دوبھر ہو جاتا ہے۔ وہ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اسلام اور شاعر اسلام کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کتاب و سنت سے اس موقع پر شبینہ کرنا صحیح ہے، ثابت ہے، اور کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور کیا اس طرح کے عمل پر ہمیں ثواب ملتا ہے؟ میں اسی مسئلے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین محترم، مروجہ شبینہ جو آج کل رائج ہے، اس شبینے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے مفاسد ہیں۔ ان مفاسد کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ شبینہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اور ان شبینے سے ہمیں بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ سارے مفاسد اور ساری خرابیوں کو سلسلہ وار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، شبینہ کو شب برات میں لازمی طور پر کیا جاتا ہے، یعنی شب برات کا لازمی حصہ سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، لوگ انجام دیتے ہیں۔ شرعاً یہ صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، عام طور پر شبینہ ایک رات کا ہوتا ہے جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حافظ صاحبان نہایت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، تیزی سے پڑھنے کی وجہ سے حروف بھی کٹتے ہیں، جملے بھی کٹتے ہیں، مخارج کی ادائیگی اور تجوید کی رعایت بالکل نہیں ہو پاتی۔ ایسا قرآن پڑھنا باعث گناہ ہے، اور یہ قرآنی ہدایات کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورۃ المزمل آیت نمبر 4۔ قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، لا تعجل بقراءۃ القرآن بل اقرأہ حرفا حرفا، قرآن پڑھنے میں جلدی جلدی مت کرنا بلکہ ایک ایک حرف کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ اور علامہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اقرأہ حرفا حرفا، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر اتنا صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف صاف صاف ادا ہو جائے۔ الجامع لاحکام القرآن صفحہ 37 جلد 19۔ اور تیز آواز میں پڑھنے کی وجہ سے، نہایت تیزی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے خرابی یہ ہوتی ہے کہ آواز کے حروف کٹتے ہیں، مخارج کی رعایت نہیں ہو پاتی، اور الفاظ کٹتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، لاؤڈ اسپیکر سے گونجنے والی غیر معمولی آواز پورے گرد و نواح میں پھیلتی ہے، اور اس آواز سے جہاں برادران وطن کے آرام میں خلل ہوتا ہے، انہیں سخت ناگواری ہوتی ہے، برا بھلا کہتے ہیں، وہیں اہل محلہ کے کام و آرام میں بھی بہت زیادہ خلل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مریض ہوتے ہیں، انہیں راحت و آرام کی اور نیند کی سخت ضرورت ہوتی ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر کی تیز آواز کی وجہ سے
انہیں سونا مشکل ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی اور پوری رات کرب اور بے چینی میں گزارتے ہیں، کروٹ بدل بدل کر کے گزار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس طرح تکلیف پہنچانا شرعاً صحیح نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت مطہرہ ان چیزوں کو بالکل گوارا نہیں کرتی۔ اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو، آرام کا وقت ہو یا تم گھر میں ہو، لوگ سو رہے ہوں، تو اتنی آواز میں سلام کرو، اتنی آواز میں تم بات کرو کہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ سونے والے جگہ نہیں بلکہ جو لوگ جگہ ہیں وہ تمہارے سلام کا جواب دے دیں، تمہارے سلام کو سن لیں، یا وہ صرف تمہاری باتوں کو سنیں، دوسروں کی نیند میں، دوسروں کے راحت و آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے سلام کرتے، سلام اتنی آواز میں کرتے کہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ جاگے نہیں، اور جو لوگ جگے ہیں صرف وہی آپ کے سلام کو سن سکیں اور سلام کا جواب دے سکیں، باقی سونے والوں کو ذرا سا بھی احساس نہ ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ باب اکرام الضیف صفحہ 184 جلد 2۔ نمبر 4، یہ رات چونکہ عبادت کی رات ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، خاص کر عورتیں اپنے اپنے گھروں میں عبادت کر رہی ہوتی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کی تیز آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ان کو نفل پڑھنا، عبادت کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہیں لیکن آپ کی تیز آواز کی وجہ سے پڑھنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، بہت کٹھن ہو جاتا ہے، ان کی زبان نہیں چل پاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، دلی تکلیف پہنچتی ہے اس تیز آواز کی وجہ سے۔ وہ اپنے رب سے سرگوشی کرنا چاہتی ہے، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتی ہے، لیکن اس تیز آواز کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی ہوتی ہے اور ذہنی اذیت اور ذہنی تکلیف پہنچتی ہے۔ یاد رکھیے، ہم نیک کام کے ذریعے سے بھی کسی کو نقصان اور کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام بعض قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ نوافل میں مصروف ہیں، عبادات میں مصروف ہیں۔ بعض صحابہ کی آواز قرآن کریم کی تلاوت میں بلند ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹاتے ہیں، خفگی کا اظہار، غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الا ان کلکم مناج ربہ، سن لو ہر ایک تم میں سے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے، فلا یوزین بعضکم بعضا، اور اس طرح تم لوگ اپنی آواز بلند کر رہے ہو، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے اور اپنے رب کے ساتھ جو سرگوشی کر رہا ہے ان کی سرگوشی میں خلل نہ ڈالے، ان کی خشوع و خضوع میں خلل نہ ڈالے۔ ولا يرفعن بعضكم على بعض القراء، خبردار کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت میں اپنی آواز بلند نہ کرے۔ صحیح ابن خزیمہ صفحہ 190 جلد 2۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عبادت بھی ہمیں اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری عبادت کی وجہ سے لوگوں کو خلل واقع ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت اتنی زور سے نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کی عبادت میں خلل واقع ہو۔ اور شبینہ میں ہوتا کیا ہے؟ نمبر 6، نمبر 5، قرآن کریم کی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آیت سجدہ آتی ہے نا، اور آیت سجدہ پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی۔ یہ آواز دور دور تک جاتی ہے، ہر آدمی کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آیت سجدہ بھی سنتے ہوں گے، جب آیت سجدہ سنتے تو اس پر سجدہ کرنا چاہیے لیکن انہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ ظاہر سی بات ہے آیت سجدہ پہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوئے۔ اور یہ گنہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ چونکہ ہماری آواز قرآن کریم پڑھنے میں آواز تیز ہو رہی ہے اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے آواز ان لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے جو سننا نہیں چاہتے، اور بلا وجہ اسے ہم گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6،
قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، جو قرآن کریم جن کے کانوں تک قرآن کریم کی آواز جا رہی ہے، وہ قرآن کریم کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، خاموش رہا کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک طرف حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف مجلسیں جمی ہوئی ہیں، لوگ گپ شپ میں مصروف ہیں، گپ شپ میں مشغول ہیں، چائے نوشی میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، قرآن کریم کا کوئی ادب و احترام نہیں۔ نمبر 7، اس طرح کے پروگرام کا مقصد عام طور سے ریا و نمود، شہرت، دکھلاوا ہوا کرتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے جس سے بڑی بڑی عبادتیں عکارت ہو جاتی ہے، بیکار اور رائگاں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ کتنا بڑا بہادر اور پہلوان ہے، اور اس کے بعد لڑ کر کے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت یہ رائگاں بیکار چلی جاتی ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حج کتنا بڑا مبارک عمل ہے، آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد ریا و نمود ہو، دکھلاوا ہو، تو بیکار چلی جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن صدقہ و خیرات بھی آدمی اگر اس مقصد سے کرے کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا فیاض ہے، کتنا بڑا سخی ہے، تو یہ ساری عبادتیں رائگاں اور بیکار چلی جاتی ہیں۔ ریا، نمود، شہرت، دکھلاوا یہ اتنی خطرناک مرض ہے کہ بڑی سے بڑی عبادتیں رائگاں اور بیکار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو سنانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کا حال قیامت کے دن لوگوں کو سنائے گا، یعنی لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کے ساتھ ذلیل اور رسوا کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، رواہ البخاری عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، باب الریا والسمعہ، صفحہ 962 جلدو۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، من یسمع یسمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، حدیث نمبر 7477، باب تحریم الریا۔ مطلب یہ ہے کسی نیک کام کے نتیجے میں شہرت کا طالب ہو، جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دیں گے۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ نمبر 8، ضرورت سے زیادہ روشنی یا مٹھائی کا انتظام اور اس طرح کے خلاف شرع کام کے لیے چندے کا اہتمام، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے کاموں میں چندہ دینا بھی صحیح نہیں ہے، لہذا چندہ دینے سے یہ بچیں۔ ان مفاسد کے پیش نظر یہ جو مروجہ شبینہ ہے، یہ شبینہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کو سمجھنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، وما توفیقی الا باللہ۔